والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ احباب گرامی کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک مبارک ہو، نصیب ہو، اللہ اس کی برکات سے مستفید فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے اور ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسومات کے انداز میں لیا ہے، اور دین کو اگر اس کی عظمت سے نیچے کر کے دیکھا جائے تو وہ دین نہیں رہتا۔ دین کی عظمت یہ ہے کہ دین حکم کرتا ہے، مشورے نہیں لیتا، حکم دیتا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں جو کمزور ہیں یقین میں، ایمان میں، ہم اس کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ہم دین کی تعویل گھڑ کے اور دین سے نکل کر عمل کر کے آسانیاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دو جہان کی آسانیاں اللہ کریم نے دین میں سمو دی ہیں۔ کچھ ہمارے علماء حضرات، اللہ سب کو خوش رکھے اور سب کو نیکی نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، مجھ سے سب بہتر ہیں، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ علماء حضرات دین کو بحیثیت دین منوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور بیشتر برائے نام عالم جو ہیں وہ دنیاوی امور کے لیے ٹونے ٹوٹکے کے طور پر اللہ کی کتاب کو بھی استعمال کرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک مہینوں میں ایسا مہینہ ہے جس کا مقام انفرادی ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کریم کے احسانات اپنی مخلوق پر اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو وہ گن نہیں سکتے۔ پھر مخلوق میں اور انسان بنایا، پھر انسانوں میں ایمان عطا کیا۔ ان ساری نعمتوں میں جب ذکر فرماتا ہے مومنین کے لیے تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا احسان ایمان والوں پر یہ ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا یہی ایک احسان ہے، اس کے بے پناہ احسانات جو ہیں ان میں یہ سب سے بڑا ہے جسے اللہ نے شمار فرمایا۔ اسی طرح
اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے اور رحمتیں عام بٹتی ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور بخشش عام ہوتی ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا ہے جو ہر مانگنے والے کو دی جاتی ہے بشرطے کہ کوئی مانگے۔ اس کا ایک ایک پل اتنا سعید ہے کہ ہر لمحے کی چھوٹی سی نیکی غیر رمضان کی بہت بڑی نیکیوں سے عظیم تر ہے۔ رمضان المبارک میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں غیر رمضان کے فرائض سے زیادہ ثواب پاتے ہیں۔ ایک روزہ زندگی بھر کے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہے۔ ایک روزہ اور ایک رات کا قیام جسے علماء حق فرماتے ہیں جس نے عشاء فجر جماعت سے پڑھی اور فجر با جماعت ادا کی اسے قیام لیل کا ثواب ملتا ہے، وہ قائم اللیل ہے۔ ایک رات کا قیام زندگی بھر کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ اس حال میں رکھا کہ اسے اللہ پر یقین کامل ہے، اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، ضروریات دین کے ساتھ یقین کامل ہے، ایماناً اس کا یقین غیر متزلزل ہے، و احتساباً اور احتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو تلاش کرتے ہوئے کہ میں کون ہوں۔ احتساب کیا ہے؟ اپنے آپ کو تلاش کرنا کہ میں کون ہوں اور بلوغت سے لے کر آج تک میں کیا کرتا رہا ہوں، کہاں کھویا رہا ہوں، اور آج میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں کب تک کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وقتی اور لمحاتی فیصلہ ہے یا زندگی کا فیصلہ ہے؟ آج جو میں رمضان المبارک کے احترام میں اور اس کی برکت سے مسجد جا رہا ہوں تو یہ رمضان ہی کے لیے ہے یا میری زندگی بدل رہی ہے؟ اگر کسی نے ایمان اور احتساب سے روزہ رکھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ وہ زندگی میں کر چکا ہے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان کا قیام کیا رات کو لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین مکمل ہو اور اپنا احتساب کر کے قیام کرے کہ میری سوچیں کیا تھی، میرا کردار کیا تھا، میں آج تک کیا کرتا رہا، آج جو میں نے فیصلہ کیا اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہونے کا، تو یہ میرا لمحاتی یا وقتی فیصلہ ہے یا میں نے پوری زندگی بدل دی ہے اور اب میں اللہ کی نافرمانی سے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ بچ جاؤں۔ تو فرمایا یہ ایک قیام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کوئی قید نہیں لگائی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے ہوں گے، 10 ہوں گے، 50 ہوں گے، کروڑوں ہوں گے۔ فرمایا اس سے پہلے جتنے گناہ کر چکا ہے معاف ہو جائے۔ غرض آپ رمضان المبارک کی برکات گنتے جائیں تو شمار ممکن نہیں۔ ایک بات پہ خصوصی توجہ دلائی رب جلیل نے، شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ، الذی، وہ عظیم مہینہ، انزل فیہ القرآن،
جس میں قرآن حکیم کا نزول شروع فرمایا گیا، جس میں بندے کو، مشت غبار کو، ایک عاجز مخلوق کو کلام الہی سے نوازا گیا۔ کتنی بھی بارش برسے، چھپ جانے والا کسی اوٹ میں اس سے تر نہیں ہوتا۔ یہی عالم کلام الہی کا ہے۔ جو اپنے دل کا پیالہ ہی الٹا رکھیں، جو اپنے آپ کو چھپا لیں اس سے، انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا، ورنہ کلام ہو اور وہ اللہ کا ہو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بات ایک عام سی ہوتی ہے، روزمرہ کی ایک داستان ہوتی ہے، روزمرہ کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ہم روز کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بچھڑتے ہیں، کچھ پاتے ہیں، کچھ کھوتے ہیں۔ یہ زندگی کی روزمرہ کی باتیں ہیں، لیکن کوئی شاعر انہیں جب ایک شعر میں موزوں کر دیتا ہے تو لوگ اس ایک شعر پہ مر مٹتے ہیں، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ واقعہ میں کچھ نہیں ہوتا، واقعہ نیا نہیں ہوتا، بات کا اسلوب اور انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی اچھی آواز کا مالک، اچھے گلے کا مالک، سر سے واقف، راگ سے واقف، اس شعر کو جب وہ گا کر پڑھتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا جو انسانی نظروں سے اوجھل ہو یا پہلی بار کسی نے سنا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ واقعہ عام سا ہوتا ہے، اس کی موزونیت، کس طرح سے ان الفاظ کو موزوں کیا گیا، پھر گانے والے کا کمال کہ اس کا سر، اس کی لے اور اس کی آواز کا زیر و بم اور اس کا راگ سے شناسائی، تو کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شعراء میں بھی اکثریت اور گانے والوں میں بھی اکثریت بیکار لوگوں کی ہے، بے عمل لوگوں کی ہے، بلکہ بعض اوقات ان میں شرفاء کم ہی ملتے ہیں، غیر سنجیدہ لوگ ملتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بندہ بھول جاتا ہے، اس شعر کی موزونیت اور اس لے میں کھو جاتا ہے۔ لیکن اگر کلام ایسا ہو، اتنا خوبصورت کہ جو پوری دنیا کو للکارے، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسا ایک جملہ بنا کر دکھاؤ، ایک ایسا کلام جس کی موزونیت اتنی حسین ہو کہ دنیا میں تمام صاحب کلام لوگوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو، اہل علم کو، سب کو للکار کر کہے کہ جتنا کلام ان 30 پاروں میں ہے، اس کے مقابلے میں اس جیسا ایک جملہ بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ اعلان 14 صدیوں پر محیط ہو اور قرآن اپنے اعلان کو دہرائے جا رہا ہو اور کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ اس جیسا ایک جملہ میں بھی موضوع کر سکتا ہوں، اس کے حسن کی کوئی حد ہے؟ یعنی حسن کلام کی کوئی حد بھی ہے؟ پھر کلام متکلم کا آئینہ دار ہوتا ہے، متکلم کی ذات اس میں سموئی ہوئی ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ آپ تجربے کے لیے کسی ایک آدمی کو، کسی ایک خاص
طبقے کے لوگوں میں بٹھا دیں، ان کی باتیں سنتا رہے، اچھے ہوں یا برے، جواریوں کے ساتھ بٹھا دیں، کچھ عرصے بعد وہ بندہ جواری بن جائے گا۔ بٹیر بازوں کے پاس بٹھا دیں، تاش کھیلنے والوں کے پاس بٹھا دیں، سرنگیاں بجانے والوں، کسی طبقے زندگی کے لوگوں کے پاس ایک بندے کو، ڈاکٹروں کے پاس چھوڑ دیں، کچھ عرصے بعد وہ دوائیاں تجویز کرنے لگ جائے گا، نہ اس نے میڈیکل پڑھا نہ وہ جانتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے مرض کے لیے وہ گولیاں بتائے گا، یہ کپسول لے لو، وہ گولی لے لو، یہ ٹیکا لگا لو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ روز نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں سن سن کر ان جیسی خصوصیات اس میں آ جاتی ہیں، ان جیسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اب اللہ کے کلام کو اگر کوئی سنے، اللہ کے کلام کو پڑھے اور اس کے رنگ میں نہ رنگا جائے، ممکن نہیں۔ کلام باری میں تجلیات ذات باری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اس کو سمجھا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یعنی قرآن سمجھنے سے ہوا کیا؟ معیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور فیض معیت یہ تھا کہ غصہ اور محبت دو متضاد کیفیات ہیں، ہمارے بندے مومن میں دونوں موجود ہیں۔ ناحق پہ غصہ اور ضرور کرتا ہے، اور حق پہ بچ جاتا ہے، ایک وقت میں چمکتی ہوئی بجلی بھی ہے، برستی ہوئی ابر بارہ بھی ہے۔ باطل کے لیے جلا دینے والی بجلی ہے، اور حق کے لیے نمو دینے والی محبت کی بارش بھی ہے۔ دونوں ضدیں ایک بندے میں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اس کا ہر عمل تراہم رکعا سجدا، زندگی کا ہر عمل رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ اٹھتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، بیٹھتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، دوستی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، خریدتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، بیچتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ زندگی کا ہر کام باطل کے لیے برق طپاں ہے، حق کے لیے ابر رحمت ہے، اور زندگی کا ہر کام رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو بار الہ کچھ ملتا بھی ہے۔ فرمایا اگر تو میرے جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہے، اگر تو میری تجلیات کو اس دنیا میں دیکھنا چاہے، اگر تو میرے انوارات کو اس روئے زمین پر ان مادی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو پھر ان لوگوں کے چہروں میں مجھے دیکھ، ان کے رخسار پہ میں دمکتا ہوں، ان کی پیشانیوں سے میرا حسن جو ہے وہ ٹپکتا ہے۔ انہیں ملتا یہ ہے کہ وہ آئینہ بن جاتے ہیں جمال باری کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی نے سوال پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، صحابہ کا دور بیت جائے گا، تابعین تبع تابعین، خیر القرون گزر جائے گا، لوگ عام ہو جائیں گے ایک جیسے سارے، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہوگی صحابیت کی، تابعیت کی، تبع تابعیت کی، تو اس زمانے میں ہم کس بندے کو اپنا دوست سمجھیں، کس کی صحبت میں بیٹھیں، کس کے پاس جائیں، کسے ہم ایسا سمجھیں جس میں آپ کی برکات ہوں گی، کس کے پاس حضور فیض کے لیے حاضر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے،
جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد دل میں آئے پھر اس کے پاس بیٹھنا۔ اگر ایسا زمانہ پاؤ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کی یاد ویسے نہیں آئے گی، ان کے سینے انوار الہی سے معمور ہوں گے، تمہیں تب اللہ کی یاد آئے گی۔ کیونکہ جو کچھ جس کے اندر ہے، اگر کوئی تاش کھیلنے والا ہے اس کے پاس بیٹھو گے تاش کھیلنے والے بن جاؤ گے، اگر کوئی کسی اور شغل کا آدمی ہے اس جیسے ہو جاؤ گے، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جن کے بیٹھنے سے، پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اللہ خالق ہے، ساری باقی سب مخلوق ہے، وہ قادر ہے، باقی سب مجبور ہیں، وہ دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ کائنات جس میں ہم بستے ہیں یہ تو ہے ہی چھوٹی سی، ساری کائنات کو لے لو، سارے جہانوں کو لے لو، سارے عالمین کو لے لو، اس کی ذات ستودہ صفات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر جا موجود ہے۔ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ ہم اس کے کرم کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس خاندان کا ہے، شکل کیسے۔ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے میرے لیے، میں اسے اپنے بازو رحمت میں لے لیتا ہوں۔ کمال ہے۔ اس سب کے باوجود اگر مخلوق دور ہے تو صرف اللہ سے، کیسی عجیب بات ہے۔ کتنی عجیب بات ہے اگر اس پہ کبھی کوئی تھوڑی دیر سوچے کہ وہ ہستی جو ہماری خالق ہے، وہ ہستی جو ہمارے سانسوں کو چلا رہی ہے، وہ ہستی جو ہمارے دل کی دھڑکنوں کو آباد رکھے ہوئے ہے، وہ ہستی جو ہمارے رگو ریشے اور پے پے میں جاری و ساری ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جاں سے قریب تر ہے، ہم اسی سے دور ہیں۔ ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ بہت مدت کی بات ہے، غالباً 60 کی دہائی کی بات ہوگی۔ میں سیالکوٹ میں آپ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، شام کو ہم نے ذکر کیا، سیری کو ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ حادثے میں فوت ہو گئے، پھر بہت مزے کے آدمی تھے۔ میں نے وہ ایک بندہ دیکھا ہے کہ مریض کو دیکھا، دوائی لکھ رہا ہے، آدھی چٹ لکھی تو مؤذن کی آواز کان میں پڑی، اللہ اکبر، تو قلم رکھ دی۔ اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پوری کر لینا، آپ نے 2 حرف ہی لکھنے میں۔ کہتا ہے نہیں، اللہ کا خادم اللہ کی طرف بلائے اور میں بیٹھ کے لکھتا رہوں، میں اب نماز کے بعد لکھوں گا۔ وہی رکھ دیتے تھے ہر چیز اور چلے جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کے آ کے اگلا کام کرو۔ عجیب آدمی تھی۔ صبح کا ذکر کر کے تشریف لے گئے، ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، ناشتہ بھی نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ یار میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں،
کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ رگے جاں سے قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم اللہ سے کیوں دور ہیں؟ ہمارے درمیان دیوار کیا ہے؟ اللہ کے اور میرے درمیان پردہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ موجود ہے؟ لیکن صاحب بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو اللہ کے درمیان ہم خود پردہ ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان، اور کوئی پردہ نہیں، اور کوئی دیوار نہیں۔ ہم ساری عمر میں جیتے رہتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں سے آ رہا ہوں، میں نے اس کا کام کیا، میں نے اس کا۔ میں نے کہا یہ میں نکال دو تو ڈاکٹر صاحب کیا کہو گے؟ اللہ مجھے وہاں لے جا رہا ہے، اللہ مجھے وہاں سے لے آیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ کام کیا، اللہ نے مجھے اس سے روک دیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بات تو اتنی سی ہے، بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن سمجھ میں آئے تو ذات ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان دیوار بنی ہوئی، اس کو ہٹا دو، اس پردے کو، باقی اللہ رہ جائے گا۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نہیں سوچتے۔ ہم واز بھی کرتے ہیں تو بخشش کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے، حور و قصور کی بات کریں گے، انعامات کی بات کریں گے، اس کے کرم کی بات کریں گے، ساری بات درست ہے، لیکن یہ سارا اس کے لیے ہے جس نے اس کو پہچانا ہو۔ اب آپ صدر کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں وہ گنتے رہیں، وزیر اعظم کو کیا کیا پروٹوکول حاصل ہے وہ گنتے رہیں، گورنر کا پروٹوکول کیا ہے وہ گنتے رہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ اسی طرح ثواب گنتے رہیں، جنت کی نعمتیں گنتے رہیں، آخرت کے درجات گنتے رہیں۔ بھئی اس بات کو تو، اس کی اہمیت اپنی جگہ، آپ یہ سب سے پہلے یہ سوچو کہ میرے لیے کیا ہے، کیا میں گورنر ہوں؟ تو پھر تو گورنر کا سارا پروٹوکول از خود مجھے ملے گا، اور نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تو یہ سوچتا رہوں کہ گورنر ہے، اس پہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنت اللہ کی بیش بہا نعمت ہے، لیکن جنہوں نے رب کو پہچانا، مانا اور اس کے ہو گئے، ان کی رہائش ہے۔ اس زندگی میں جن لوگوں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی، اپنی بینائی نور نبوت سے روشن کی، اللہ کی عظمت کو پہچانا، اس کی ذات کو پہچانا، جانا، مانا اور اس کے ہو گئے، ان کا گھر ہے۔ ماں و شما کے لیے نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے اور جنت میں جا دھمکے، ورنہ تو جنت میں جانے والے ایسے لوگ بھی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مارکۃ الارات تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اکثر علماء تفسیر ابن کثیر کو حدیث کی کتابوں میں شمار کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر واقعہ پہ اس واقعہ کی جتنی حدیثیں مل سکی ممکن حد تک اس پہ جمع کر دیں، اور بے شمار مبارک احادیث اور ارشادات نبوی تفسیر ابن کثیر میں ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، صحابہ کبار، جسم کے پرخچے اڑے ہوئے، ہر رگ سے، ہر زخم سے خون جاری ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھال اٹھائے ہوئے، قیامت بپا ہو گئی، جس حال میں شہید ہوئے تھے اس میں کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں حساب کتاب کی طرف، وہ اٹھیں گے تو چل پڑیں گے،
ازلفت الجنت غیر بعید، جنت بھی قریب سجی سجائی کھڑی ہوگی، تو تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خازن جو جنت کا نگران اعلیٰ ہے فرشتہ، وہ عرض کرے گا حضور ابھی تو حساب کتاب باقی ہے، ابھی تو قیامت قائم ہوئی ہے، لوگ قبروں سے اٹھے ہیں اور جا رہے ہیں میدان حشر میں اپنے حساب کتاب کی طرف، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گڑا ہے، آپ بھی جائیے اپنا حساب کتاب کروا کے آئیے، جنت حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی ڈھالیں تلواریں پھینک دیں گے، متوجہ اللہ ہوں گے اور کہیں گے بار الہ ہم گمراہ تھے، تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، ہم برائی میں الجھے ہوئے تھے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمارے سینے منور کر دی، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، تو نے ہمیں اپنا عاشق و دیوانہ بنا دیا، تو نے ہمیں گھر دیے، اولادیں دی، صحت دی، طاقت دی، جرأت دی، قوت دی، تیری نعمتیں نہیں گن سکتے، لیکن یہ تیری توفیق تھی، گھر ہم نے تیری راہ میں چھوڑ دیے، بیٹے تیری راہ میں قربان کر دیے، اور اپنے سینے چھلنی کروا کے بیویوں کو بیوہ کر کے قبر کی آغوش میں آ گئے۔ اب ہمارے پاس بچا کیا تھا جس کا یہ فرشتہ حساب مانگتا ہے؟ کیا بچا کے رکھا تھا ہم نے کہ یہ رضوان ہمیں کہتا ہے جاؤ حساب کرواؤ؟ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے رضوان کو کہ جنت کے سب دروازے کھول دو، ان کی مرضی کہاں سے داخل ہوتے اور ان کی مرضی کہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ لوگ تھے جن کا گھر جنت ہے، جنہوں نے جانیں دے کر، جنہوں نے گھر لٹوا کر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا اور اللہ کی ذات، اس کی محبت اور حق میں فنا ہو گئے۔ تو جنت کا وظیفہ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، جنت کے استحقاق سے جنت ملے گی، رحمت الہی سے جنت ملے گی، اور رحمت الہی کو پانا طلب رحمت پہ موقوف ہے۔ کوئی ایسا بندہ روئے زمین پر نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی احتیاج ہو، بندے کو اللہ کی احتیاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کو پکڑتا پھرے مناتا پھرے کہ آ جاؤ، نہیں، یہ بندے کی ضرورت ہے کہ اس کا گزارا اس اللہ کے سوا نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے اپنے دکھوں کی پوٹلی اٹھائے پھرتے ہیں، ہم اتنے خود غرض ہیں کہ ساری زندگی ہمیں دنیا میں صرف اپنے دکھ نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ خیال بھی ہے کہ میں تو دکھی ہوں ہی، اس میرے پڑوسی کا کیا حال ہے، اس دوسرے مسلمان بھائی کا کیا حال ہے۔ اولاد کو، بیویوں کو، والدین کو چھوڑ کر لوگ اپنے دکھ لیے پھرتے ہیں۔ اتنی فرصت نہیں کہ کوئی یہ بھی سوچے کہ میرا بوڑھا والد بھی شاید دکھی ہوگا، کہ اسے تکلیف ہوگی۔ اتنے خود غرض ہو گئے ہم کہ بہت کم لوگ ہیں جو گھر میں سے کسی اور کے بارے بھی سوچے، اور گھر سے باہر سوچنے والا تو شاید ضرور ہوں گے لیکن کم دیکھے، نہیں دیکھے۔ تو بڑا وسیع و ظرف ہے تو اسے اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی، اس سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں۔ اللہ کی اس وسیع کائنات میں کون کس مصیبت میں مبتلا ہے، اگر ہم یہ دیکھتے تو ہم سمجھ جاتے کہ میں تو دکھی ہوں ہی نہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ساری عمر
صحرا نوردی کرتے رہے اور پھرتے رہے اور کام کاج کم کرتے تھے، مزدوری کم کرتے تھے، چلتے پھرتے اور پڑھتے رہتے تھے۔ جوتے گھس گئے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، ننگے پاؤں کسی مسجد میں داخل ہوئے تو بے شمار جوتوں کی قطاریں باہر دیکھیں تو بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ بار الہ میں مجھ غریب کے پاس تو کوئی ٹوٹا پھوٹا جوتا بھی نہیں رہا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا۔ فوراً خیال ہے بار الہ میں کتنا خود غرض ہوں، الحمدللہ میرے تو پاؤں سلامت ہے، یہاں تو ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہے، میں جوتے کو کیوں رو رہا ہوں، میں کیسا بے وقوف۔ جب ہم اپنے ننگے پاؤں دیکھتے ہیں انہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں، میرے پاس پاؤں تو ہیں۔ بندے پر یہ حالت تب آتی ہے جب وہ اللہ سے آشنا نہیں ہوتا، اور جب وہ اللہ سے آشنا ہوتا ہے، آج میں صبح جبل الطارق دیکھ رہا تھا جسے انگریز جبرالٹر کہتے ہیں اور ہم بھی ان کی پیروی میں جبرالٹر ہی کہتے ہیں۔ یہ جو بازنیاں آپ سنتے ہیں یہ مسلمانوں کی ریاست تھی، اس کا نام بوسینا تھا۔ اس بگڑی ہوئی زبان نے بوسینا کو بازنیاں بنا دیا، ہم بھی بازنیاں ہی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ چیچنیاں سنتے ہیں، یہ جو نئی ریاستیں روس سے آزاد ہوئیں، یہ مسلمان ریاست تھی، اس کا نام تھا شیشان۔ وہ اس انگریزوں کی یہ جو بگڑی ہوئی زبان ہے جس میں بات کرتے ہوئے منہ بھی ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے اور ہونٹ بھی ٹیڑھے کرنے پڑتے ہیں، اس نے شیشان سے چیچنیاں بنا دیا اور ہم اسے چیچنیاں ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح جبل الطارق وہ پہاڑ تھا جہاں حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیں اتاری ہسپانیہ کے ساحلوں پر، اور انہی کے نام سے چھوٹی سی پہاڑ، ایک چٹان ہے، بس پہاڑی کیا ہے، صرف ایک چٹان ہے، تھوڑی تھوڑی مٹی ہے، اس پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں۔ آج وہ دکھا رہے تھے اور وہاں انہوں نے افریقہ سے لا کر بندر آباد کیے ہیں، اور وہ وائلڈ لائف میں وہ ان کی دکھا رہے تھے بندروں کی، یعنی ان کا بغض دیکھیے کہ حضرت طارق کے نام سے ہے تو اس کی کس طرح سے توہین کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں تو بندر نہیں پائے جاتے تھے، افریقہ کے جنگلوں سے بندر اٹھائے اور ان کی خاص خوراک کا انتظام ہو رہا ہے اور ان کو وہاں بسایا گیا، اور ان کی وہ بندر ڈسکس کر رہے تھے اور میں ان چٹانوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جب وہاں لنگر انداز ہوئے تو حکم دیا کہ جن جہازوں میں امائیں انہیں جلا دیا جائے، جو بھی 4 تھے 5 تھے 10 سے، لکڑی کے جہاز ہوا کرتے تھے، کپڑے کے بادبان ہوتے تھے، اڑا کے لے جاتے تھے ہوا سے۔ ساحل پہ پہنچے اور بہت بڑی ریاست تھی اور بہت بڑے عظیم شہنشاہ تھے عیسائی، اور حکومت تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھی لیکن ایک بہت بڑی بادشاہت بھی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے والیان ریاست کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو دعوت بھی ایک عیسائی والی ریاست نے اس شہنشاہ سے تنگ آ کر دی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جہازوں کو جلا دو۔ جب جہاز جلا دیے گئے تو سوال یہ ہوا کہ حضرت ہم وطن سے تو بہت دور ہیں اور ترک سبب تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو آپ نے جو حکم دیا اس کا شرعی جواز تو کوئی نہیں رہا۔ طارق چو بر کنارے انگلت سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، دوریم از سواد وطن باز چو رسیم، ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست۔ طارق نے جب جہاز جلا دیے اندلس کے کنارے پر
تو عرض کیا گیا کہ یہ تو آپ نے بہت غلطی کی ہے، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، ہر عقل مند آدمی اس کو غلط کہے گا۔ دوریم از سواد وطن باز شغل سے، ہم تو اپنے وطن سے بہت دور نکل آئے ہیں، سمندروں کے سینے چیر کر، واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ اور ترک سبب سے روح شریعت کو جا رواست، اور اسباب کو چھوڑنا تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ خندید، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خندید دست خیش بس شمشیر برد و گفت، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، انہوں نے ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے پہ رکھا اور فرمایا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ ہم وطن سے دور نہیں، ہم تو اپنے وطن میں، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہر ملک میرا ملک ہے، میرے رب کا ملک ہے۔ کسی کے باپ کی جائیداد ہو تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، وہ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میرے باپ کی جائیداد ہے۔ کسی کو ہم نے روکنا تو کہتے ہیں یہ کوئی تیرے باپ کی ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے رب کا ملک ہے، میرا ملک ہے، میں نے واپس کیوں جانا ہے؟ تم یہ کیا سوچ رہے ہو کہ ہم وطن سے دور نہیں ہے، ہر ذرہ زمین ہمارا وطن ہے، ہر خطہ زمین ہمارا وطن ہے، ہر ملک ہمارا وطن ہے، اس لیے کہ ہمارے رب کا ہے۔ خندید دست خیش بس شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ اور ان مٹھی بھر جانثاروں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہسپانیہ ہمارا ملک ہے اور صدیوں تک رہا۔ آج بھی ہسپانیہ کی مساجد اور امراء کی رہائش گاہیں اور محلات عجوبہ روزگار ہیں، نشانیاں ہیں مسلمانوں کی، مسلمان نہیں ہیں۔ تو مسلمان کیا ہوئے؟ مٹھی بھر آئے، سارے ہسپانیہ پر چھا گئے، سارے ہسپانیہ پر حکمران تھے، تو غائب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جو آئے تھے وہ اللہ کے بندے تھے، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ جو غائب ہو گئے وہ اللہ سے غائب ہو چکے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، عیش و عشرت میں اور اپنی دنیاوی آسائشوں میں کھو گئے تھے، عظمت الہی کو بھول گئے تھے، تو غائب ہو گئے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ایک جملہ جو بڑا چبھتا ہے مجھے، ہر بندہ کہتا ہے مسلمان دنیا میں رسوا ہے، کافروں نے تباہی مچا رکھی ہے، مسلمانوں پہ غالب ہیں۔ اب یہ کافروں کی سازش ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی گولی چلتی ہے، ہمارے بازاروں میں بھی گولی چلتی ہے، ہماری عبادت خانوں میں بھی بم چلتے ہیں، دکانوں میں بھی دفاتر، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک عبیر ابو ذری تھے فیصل آباد کے اندر، ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے۔ مزاحیہ شاعر تھے، بڑے اچھے اور بڑے بامانی شعر کہا کرتے تھے۔ تو ایک روز میں ان کا مشاعرہ سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، تو انہوں نے ایک نظم پڑھی، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا۔ سارا اس وقت بہت کم ہوتے تھے، لیکن شاید انہوں نے پیش گوئی کر دی کہ ہوتے ہیں شہروں میں ہر روز دھماکے، ہوتے ہیں شہروں میں ہر روز دھماکے، رہتی ہے میرے دیس میں شبرات ہمیشہ۔ تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان رسوا نہیں ہے، اسلام رسوا نہیں ہے، ہم رسوا ہیں اس لیے کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ کہ ہماری رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کردار میں، افکار میں، شکل میں، لباس میں، جس سمت سے دیکھو غیر مسلم بننے پہ فخر کرتا ہے۔
کافروں جیسا دکھائی دینے پہ فخر کرتا ہے، کافروں جیسا کھانے پینے سوچنے پہ فخر کرتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، شکل تم نے عیسائیوں جیسی بنا لی اور کردار ہندوؤں جیسا، رسومات ہندوؤں سے لے لی اور شکل عیسائیوں سے لے لی۔ تو میرے بھائی الحمدللہ کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، کیا خبر زندگی میں پھر نصیب ہونا ہو۔ سانس آئی ہے، اندر لی ہے، باہر آئے گی نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں شاداں فرحاں تھے، آج کہاں ہیں؟ کتنے لوگ آج ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے، مجھے یہ غرض نہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ مولوی بن جائیں، ملا بن جائیں، پیر بن جائیں، صوفی، مجھے یہ غرض نہیں، میں تو صرف اتنی سی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ کا حسن عیاں ہوتا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ کو تلاش کر لو، اللہ کو پالو اور چمٹ جاؤ۔ باقی سب باتیں اسی پہ چھوڑ دو، وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا